آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 83، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 80واں حصہ۔ مزید آگے جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ جزیرہ عرب، عربی قبائل۔ جزیرہ عرب کا حدود اربع اور اس کی طبعی تقسیمات کے بیان کے بعد اب ہم اختصار کے ساتھ عرب کے قبائل اور اس کے باشندوں کے بارے میں کچھ تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ عرب کے مورخین نے اہل عرب کو ابتدا میں دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے جو العرب البائدہ اور العرب الباقیہ کے نام سے موسوم ہیں۔ العرب البائدہ، اس سے مراد وہ قبیلے اور خاندان ہیں جنہیں گردش لیل و نہار نے فنا کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں نہ صحیح تاریخی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں اور نہ ان کے ایسے آثار موجود ہیں جن سے ان کی عظمت اور اقبال مندی کے بارے میں کچھ اندازہ لگایا جا سکے۔ اب ان کی یادگار صرف ان کے نام رہ گئے ہیں جو آسمانی کتابوں میں یا عرب شعراء کے کلام میں کہیں کہیں موجود ہیں۔ ان فنا ہو جانے والوں میں سے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، سمود، قسم، جدیس، جرم الاولا۔ لیکن بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ قدیم عرب قبائل بالکل فنا نہیں ہو گئے تھے بلکہ ان کی نسل موجود ہے جنہیں تاریخ میں عمالقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی دو بڑی شاخیں تھیں، ایک عراقی عمالقہ اور دوسرے مصری عمالقہ۔ عراق کے عمالقہ نے عراق میں ایک عظیم مملکت قائم کی۔ ایک کلدانی کاہن جس کا نام پیروسوس تھا جو 4 صدی قبل مسیح میں گزرا ہے، اس نے عراق پر کلدانیوں کی حکومت کے بعد عربی حکومت کا ذکر کیا ہے جس نے 245 سال تک یہاں حکمرانی کی اور جس کے 9 سلاطین نے تخت شاہی پر جلوس کیا۔ ان میں سے ایک حمورابی ہے جس نے سب سے پہلے ایک تحریری قانونی دستاویز تیار کی اور ماہرین آثار قدیمہ کو اس کی متعدد پتھر کی سلیں ملی ہیں جن پر اس کے قوانین کی متعدد دفعات اور آئین کے متعدد شقیں کندہ ہیں۔ اور مصری عمالقہ جو پہلے جزیرہ سینا اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں رہائش پذیر تھے اور وہاں پر حکمران بھی تھے۔ یہ لوگ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے اور جب بھی موقع ملتا وہ مصر کے شہروں پر اور مصر کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے اور ان کو لوٹ لیا کرتے۔ تاریخ میں ان کو شاسو کہا جاتا ہے جنہیں یونان اور مصر کے مورخین ہیکسوس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اہل عرب عمالقہ یا العرب البائدہ کہتے ہیں۔ لیکن عرب مورخین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ عمالقہ عراق یا عمالقہ مصر عرب بائدہ کی نسل سے تھے، کیونکہ العرب البائدہ سامی نسل سے ہے اور ارم کی اولاد سے ہے، اس وجہ سے انہیں آرامین کہا جاتا ہے۔ لیکن عمالقہ جنہوں نے عراق اور مصر میں حکومت قائم کی یہ ارم کی اولاد نہ تھے بلکہ اس کے بھائی لاؤس بن سام کی اولاد سے تھے۔ اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ عرب بائدہ کے جملہ قبائل کی نسل ختم ہو گئی اور وہ نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ العرب الباقیہ، دوسری قسم العرب الباقیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی پھر دو مشہور شاخیں ہیں، ایک شاخ کو العرب العاربہ اور دوسری شاخ کو العرب المستعربہ اور العرب المتعربہ کہا جاتا ہے۔ العرب العاربہ کا مشہور شعب یعنی بڑا قبیلہ قحطان تھا اور ان کا وطن یمن تھا۔ ان کے دو مشہور قبیلے ہیں جرہم اور یعرب، اور یعرب کی اولاد میں سے کہلان اور حمیر تھے جن سے بے شمار قبائل اور خاندان مارز وجود میں آئے۔ اور حمیر کے مشہور بدن کا نام قزاعہ ہے اور قزاعہ کی شاخوں میں یہ قبیلے مشہور ہیں: بلا، جوہینہ، کلب، بہرہ، بنو نہت اور جرہم۔ بنو کہلان کی نسل سے مشہور قبائل یہ ہیں: است جو اوس، خزرج اور جفنہ کا جد اعلیٰ تھا۔ جفنہ کی اولاد یہ غسانی کہلائی جن میں سے شام کے کئی حکمران ہوئے: قی، مزحج، حمدان وغیرہ۔ اہل یمن نے تہذیب و تمدن میں بڑی ترقی کی اور کئی سلطنتیں یہاں قائم ہوئیں جن میں سے معین، سبا اور حمیر کی سلطنتیں بہت مشہور ہیں۔ ملوک سبا نے یمن کو سیراب کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا جو بعد میں غضب الہی کا نشانہ بنا اور وہ ٹوٹ گیا، جس سے تمام علاقے میں تیز رو پانی کی طغیانی آ گئی۔ تمام بستیاں، آبادیاں، قصبے اور دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تمام باغات اور کھیت تباہ و برباد ہو گئے۔
وہاں سے قبیلہ ثعلبہ بن عمر نے حجاز کی طرف رخ کیا اور مدینہ منورہ تک پہنچے اور وہاں کے اصلی باشندوں پر جن کی اکثریت یہودی تھی فتح پائی اور وہاں قابض حکمران بن گئے، اور قبیلہ حارثہ بن عمر جنہیں خزاعہ کہا جاتا ہے انہوں نے مکے کی طرف رخت سفر باندھا۔ وہاں پہنچ کر مکے کے پہلے باشندوں کو جن کا تعلق جرہم ثانیہ سے تھا ان کو جلا وطن کر دیا اور مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا، اور قبیلہ عمران بن عمر عمان کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر اقامت گزین ہو گیا، انہی کو ارض عمان کہتے ہیں، اور قبیلہ جفنہ بن عمر شام کی طرف روانہ ہوا اور ایک ایسے چشمے پر جا کر خیمہ زن ہوا جو غسان کے نام سے مشہور تھا، اس لیے اسی نسبت سے وہ غسانی کہلائے، اور انہی میں بادشاہ پیدا ہوئے جو ملوک غساسنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور لخم بن عدی کا قبیلہ حیرہ کی طرف منتقل ہو گیا، وہاں سکونت اختیار کی۔ ان میں سے نصر بن ربیعہ ہے جو مناظرہ خاندان کے بادشاہوں کا باپ تھا۔ بنی تیب کا قبیلہ وہاں سے چل کر عجا اور سلمہ دو پہاڑوں کے درمیان خیمہ زن ہو گیا، کیونکہ وہ وادی بڑی زرخیز تھی۔ یہ دونوں پہاڑ اس قبیلے کے لیے بڑے دفاعی قلعے ثابت ہوئے، اس کی وجہ سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ بنی قزاع کی ایک شاخ کلب بن وبرہ صحرا سماوہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ العرب الباقیہ کی دوسری شاخ کو العرب المستعربہ نیز المتعربہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جد اعلیٰ کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی یا سریانی تھی۔ جب بنی قحطان کا قبیلہ جرہم مکے میں وارد ہوا، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ پہلے سکونت پذیر تھے۔ اس قبیلے نے وہاں ہی سکونت اختیار کی اور آپ کی شادی بھی بنو جرہم کی ایک خاتون سے ہوئی۔ اسی قبیلے سے آپ نے اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سیکھی، اسی وجہ سے ان کو العرب المستعربہ کہا جاتا ہے۔ جزیرہ عرب کے درمیانی علاقوں میں اور حدود حجاز سے لے کر بادیہ شام تک جتنے عرب ہیں ان کی اکثریت عرب مستعربہ سے ہے، یا وہ لوگ جو یمن سے اس تباہ کن سیلاب کے بعد ترک وطن کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے، جس کا اجمالی تذکرہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔ آنکھوں کے درمیان جو شرم و حیا، فرماتے ہیں تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے مصطفیٰ کو دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی زبان سے آتی ہے، تو آؤ دعا کرو۔ فضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان